السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری کہانی ہے ایک کشتی کے مسافر۔ میرے شوہر کی منگنی اپنی خالہ زاد سے ہو چکی تھی۔ شادی میں 2 ماہ باقی تھے کہ انہوں نے مجھے ایک رشتہ دار کی شادی میں دیکھا اور فریفتہ ہو گئے۔ دل میں ٹھان لی کہ اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس فیصلے پر ان کے گھر والے دنگ رہ گئے۔ والدہ کو غشی کے دورے پڑنے لگے کہ بیٹے کی منگیتر ان کی بھانجی تھی جو ان کو بہت پیاری تھی۔ پھر منگنی بھی 7 سال رہی تھی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ ایسے موقع پر اس خبر سے ان کے میکے میں بھونچال آ جاتا۔ ان کے سب بہن بھائی ان سے تعلق قطع کر لیتے۔ ماں نے بہت شور مچایا، خودکشی کی دھمکی دی، باپ نے بھی سمجھایا، بہنوں نے قطع کلامی کر لی، مگر دانیال ضد کے ایسے پکے تھے کہ کسی کی نہ سنی اور خود منگیتر کے گھر جا کر اس کے والدین سے منگنی ختم کرنے کی بات کر کے آ گئے۔ لڑکی والوں کی بھی عزت ہوتی ہے، بس پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ میرے ساس کا اپنے میکے سے ہمیشہ کے لیے ناتا ختم ہو گیا۔ ان دنوں دانیال ایک اعلیٰ عہدے پر فیض تھے اور گھر انہی کے دم قدم سے چل رہا تھا۔ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو کماتا ہے سرپرست بھی وہی بن جاتا ہے، اور زور بھی اسی کا چلتا تھا۔ گھر والے مانتے یا نہ مانتے، وہ شادی میں شامل ہوتے یا نہیں، دانیال نے کہہ دیا کہ گھر والوں میں جس کو یہ شادی قبول نہیں، بے شک وہ شادی میں نہ بیٹھے، وہ کورٹ میرج کر لیں گے۔ یہ بڑی دھمکی تھی۔ سبھی نے جان لیا دانیال جو کہہ رہا ہے کر دکھائے گا۔ تب ان کا کیا رہ جائے گا؟ کمانے والا گھر سے چلا جائے گا تو اخراجات کیسے چلیں گے؟ وہ بھائی بہنوں کو پڑھا رہے تھے، ماں باپ کا تمام خرچہ اٹھا رہے تھے، سارا گھرانہ معاشی لحاظ سے ان کا دست نگر تھا، لہٰذا وہ اختلاف کے متحمل نہ ہو سکتے تھے۔ دانیال کے والد سمجھدار تھے، وہ میرے والد کے چچا زاد بھی تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس رشتے پر مخالفت نہیں کی۔ ان دنوں کالج میں میرا دوسرا سال تھا۔ میرے والدین کو بھی میری شادی کی فکر تھی، لہٰذا انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ 12ویں کا امتحان دیا ہی تھا کہ میری شادی دانیال سے ہو گئی۔ وہ مجھ سے شادی کر کے بہت خوش تھے اور میں بھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور 20ویں گریڈ کے افیسر تھے۔ مجھ سے عمر میں بے شک بڑے تھے، لیکن باوقار اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ میں اپنی قسمت پر نازاں تھی اور میرے والدین پھولے نہیں سما رہے تھے۔ خیر، جو خدا کو جو منظور تھا ہو گیا۔ میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ جلد ہی عقدہ کھلا کہ سسر صاحب کے علاوہ باقی سارا خاندان مجھ کو ناپسند کرتا تھا۔ دانیال کے گھر کے کسی فرد نے بھی مجھ کو دل سے بہو تسلیم نہیں کیا۔ بس ایک سسر صاحب تھے جو اچھے لب و لہجے میں بات کر لیتے تھے۔ خیر، گھریلو ریشہ دانیوں کا میں نے صبر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ دانیال نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ میری والدہ اور بہن بھائی تمہارے ساتھ جو سلوک کریں برداشت کر لینا، کیونکہ میں نے ماں کی بھانجی سے منگنی توڑ کر ان کا دل دکھایا ہے۔ اب تمہارا حسن سلوک اور صبر ہی ان کو رام کر سکتا ہے۔ میں نے ان کا یہ حکم اپنے پلو سے باندھ کر صبر و شکر کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ ساس سسر کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھی، نندو کا بھی حکم مانتی، حالانکہ ایک عمر میں میرے برابر اور 2 مجھ سے چھوٹی تھیں۔ دیور کا خیال رکھتی، مگر یہ ریاضت بھی کام نہ آئی، یہاں تک کہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ میں بھی انسان تھی، میرا دل ان کی نفرت اور بدسلوکی پر کڑھاتا تھا، مگر اب 3 بچے سامنے تھے، ان کی خاطر قربانی دے رہی تھی۔ ساس کھلم کھلا مجھے برا بھلا کہتی، گالیوں سے بھی گریز نہ کرتی، ہر بات پر اعتراض اور ہر کام میں کیڑے نکالتی۔ جب میرے صبر کی انتہا ہو گئی تو میں نے بھی ان کے سامنے بولنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا، جس میں ان کی بیٹیوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ ان دنوں میرے شوہر ٹریننگ کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے۔ ادھر ساس نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد دانیال لوٹے تو ان کو واقعے کا علم ہوا۔ وہ فوراً میرے میکے آئے، مجھ سے اور میرے والدین سے معافی مانگی اور منا کر گھر لے آئے۔ اب اکثر یہ ہونے لگا، ساس جھگڑا کرتی،
اور گھر سے نکال دیتی۔ میں میکے چلی جاتی اور دانیال منا کر واپس گھر لے آتے۔ ان حالات میں میرا ہوش گہنا گیا، دل افسردہ ہر وقت روتا رہتا۔ اب میں دانیال سے مطالبہ کرنے لگی کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھو ورنہ میں نہ رہوں گی۔ وہ تسلی دیتے کہ تھوڑے دن اور صبر کر لو، بہن کی شادی ہونے دو، پھر ہم علیحدہ گھر لے لیں گے۔ دراصل سسر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ دانیال ان سے علیحدہ رہے۔ وہ گھر کے معاملات کو احسن طریقے سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہر بار مجھ کو سمجھاتے، شفقت سے درخواست کرتے کہ دانیال میرا بیٹا ہے، اس کو ہم سے جدا مت کرو۔ میں گھر والوں کو سمجھا لوں گا۔ ان کے احترام کی وجہ سے میں ان کی بات کی لاج رکھ لیتی تھی کہ دانیال تو میرے ساتھ اچھے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، حالانکہ میں ہی پریشان نہ تھی۔ میرے بچے بھی سہمے سہمے رہتے تھے۔ ایک دن میرے کالج کی سہیلی اپنے بھائی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی۔ اس بیچاری کو ہمارے گھریلو ماحول کا کیا پتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی باہر کھڑا ہے، اسے اندر بٹھا لو۔ میں نے اس کے بھائی کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور شرمین کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آئیں۔ ہم باتیں کرتی رہیں کہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ شرمین کالج میں میری بیسٹ فرینڈ تھی، ہماری دانت کاٹے کی دوستی تھی۔ اخلاقاً سے کھانے کا کہا تو بولی، ارے بھائی لے آؤ کھانا، ہم کھا کر جائیں گے۔ تبھی جو گھر میں پکا تھا اسے اپنے کمرے میں کھلایا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔